بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ غیر مقلدین کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رب نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے دوسری حدیث کے لیے، دو کان دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے دوسرا حدیث کے لیے، اور دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں حدیث۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک زبان دی ہے فقہا پر بھونکنے کے لیے۔ یہ لفظ بظاہر تو بڑا سخت ہے، لیکن جب ہم ان کے بیانات اور تصانیف دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت نے بالکل صحیح اور درست کہا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم انہی کے ایک عالم کا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ عالم دین اسلام کی صحیح خدمت کر رہے ہیں یا قرآن و حدیث میں تحریف کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیجئے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ بے نماز کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ بے نماز کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور جو جانور کو قربان کرنے کی آپ نے دعائیں پڑھی ان میں ایک یہ ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز میری قربانی۔ تو اگر نماز ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کہے گا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي؟ اور بے نماز کفر کرتا ہے، بے نماز شرک کرتا ہے، بے نماز کے اعمال ضائع ہیں۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو اگر اس نے کر بھی لی اور عصر چھوڑ دی تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ موصوف مصنوعی طور پر ایک سوال اٹھاتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بے نماز کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بے نماز کی قربانی درست نہیں۔ اس پر دلیل قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورۃ الکوثر کی دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ پاک نے پہلے نماز کا حکم دیا پھر قربانی کا حکم دیا، پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہوگی تو قربانی ہوگی، اگر نماز کا اہتمام نہیں تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں۔ ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پر دو حکم دیے ہیں، نمبر ایک نماز پڑھو، نمبر دو قربانی کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جی بے نماز کی قربانی جائز نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اب اگر کوئی شخص پانی پیے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب اس نے کھایا ہی نہیں تو پانی اس کے جسم میں کیسے داخل ہوگا؟ بہرحال اللہ پاک نے دو حکم دیے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس پر عمل نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، غلط کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو اس آیت مبارکہ میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جو بے نماز ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ حضرت کی کم علمی کی واضح دلیل ہے، یوں سمجھے کہ جہالت کی انتہا ہے۔ نمبر دو، قرآن کریم کی آیت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اخلاص کا بتایا ہے کہ تمام نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور قربانی میں بھی خالص رضا الہی مقصود ہو، تو اس آیت مبارکہ میں اخلاص کا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ بے نماز کی قربانی نہیں ہوتی؟ نمبر تین، بے نمازگی کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا فقد کفر، کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا ہے۔ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے نماز چھوڑ کے کافروں والا کام کیا ہے، نماز چھوڑ کے اس نے کافروں والا فعل اور عمل کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارک کے مطابق جس نے نماز چھوڑ دی اس کے اہل و عیال، مال و دولت سب چھین لیا گیا،
ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نماز چھوڑنے پر انتہائی سخت وعید آئی ہے، لیکن یہ تو کسی حدیث مبارک میں نہیں آیا کہ جو بے نماز ہوگا اس کی قربانی جائز اور درست نہیں۔ ہماری طرف سے گزارش ہے حضرت موصوف سمیت اس کی تمام ذریت قرآن و حدیث سے ایک حوالہ پیش کرے کہ جو بے نماز ہوگا اس کی قربانی جائز اور درست نہیں، ورنہ آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں تحریف ہے، جو انتہائی بہت بڑا سنگین جرم ہے، پرلے درجے کی ضلالت اور گمراہی ہے اور انتہائی غلط عمل ہے۔ اللہ کریم ایسے گمراہ لوگوں کے عقائد و نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے، عقائد اہل سنہ والجماعہ عافیت کے ساتھ پھیلانے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الکریم۔